पिछले 60 से 70 सालों से जूते के काम से मुंसलिक हैं। ये हैंड मेड जूते तैयार करते हैं। ख़ास तौर पर सांप की खाल, मगरमच्छ की, बकरी और गाय की खाल से ये बेशकीमत जूते जो है वो ये तैयार करते हैं। हमारे जूते दस्ती बनवाने वाले हैं ना लोग, वो हमारे से दस्ती ही बनवा रहे हैं। 60 साल पुरानी शॉप है, लेकिन मुझे 30 साल हो गए। मुख्तलिफ जानवरों की खाल से आप जूते तैयार करते हैं। गाय की खाल हो गई, बकरी हो गई, कोबरा कह लो, क्रोकोडाइल वगैरह कह लो, ये टुकड़े हमारे पास लोग ले आते हैं। क्रोकोडाइल जिस तरह आपने जिक्र किया, उनकी खाल खुद क्यों नहीं फराम करते? एक तो हम पाकिस्तान में बैठे हैं, दूसरा यहाँ पे ये काम करना गलत बात है। जो आपके पास लोग लेकर आते हैं, वो एक उनका शौक और एक हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम बना रहे हैं। सांप की खाल से बना हुआ जूता वो क्या ज्यादा पायदार होता है? कि यार आपने सांप की खाल का पहना हुआ है। अब तक कितने जूते आप तैयार कर चुके होंगे? लाखों जूते हम दस्ती हाथ से तैयार कर चुके हैं और लोगों को बनाए हैं, लोगों ने पहने हैं और उन्होंने हमें वेलकम किया, हमने उनको वेलकम किया। अस्सलाम वालेकुम जी, आज की दुनिया के साथ फैसल अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपको मुल्तान में ऐसी शॉप का विज़िट कराने आया हूँ जो पिछले 60 से 70 सालों से जूते के काम से मुंसलिक हैं। ये हैंड मेड जूते तैयार करते हैं और ना सिर्फ ये बल्कि ये मुख्तलिफ जानवरों की खाल से जूते तैयार करते हैं, जिनमें ख़ास तौर पर सांप की खाल, मगरमच्छ की, बकरी और गाय की खाल से ये बेशकीमत जूते जो है वो ये तैयार करते हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितने अरसे से इस काम से मुंसलिक हैं और कौन कौन से अशखास के लिए ये यहाँ पर जूते तैयार करके उनको फराहम कर चुके हैं, ये भी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मैंने जिस तरह जिक्र किया कि आप पिछले 60-70 सालों से ये काम से मुंसलिक हैं, 60-70 सालों से ये दुकान यहाँ पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही है, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में ऐसा है ना कि लोग जूते चाइना के पहनते थे, उन चाइना के जूतों के अंदर ना जाने क्या चीज़ थी क्या नहीं थी, लेकिन जो मिसमिन हमारे जूते दस्ती बनवाने वाले हैं ना लोग, वो हमारे से दस्ती ही बनवा रहे हैं। आज से नहीं बनवा रहे हैं। जो 60 साल से हैं, उनके जो बड़े थे वो बनवाते थे, जो छोटे आ रहे हैं वो भी उनको कह के जा रहे हैं, वो भी आके यहीं से बनवा रहे हैं। 70 साल 60 साल, अब मुझे इस शॉप पे देखो 60 साल पुरानी शॉप है, लेकिन मुझे 30 साल हो गए। 30 सालों के अंदर माशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा मैंने यही देखा कि अफसर लोगों की, जो अफसर थे उनकी औलाद, पहले अफसर आते थे, अब उनकी औलादें आ रही हैं। वो खुद कहते थे आगे, हमारा पापा बनवा के गया था, अब मैं बनवाने आ रहा हूँ। आपके जूतों का ये है कि हमारे पापा कहते थे कि लेदर के जूते हाथ के दस्ती बने हुए, यानी कि हैंडमेड, जो मज़ा जूता हैंडमेड में है ना, वो बाज़ारी जूतों में नहीं है, चाइना के जूतों में नहीं है। यानी कि बेस्ट बेस्ट हैंडमेड जूते, इनसे अलावा और कोई जूते नहीं अच्छे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह मैं जिक्र कर चुका हूँ कि मुख्तलिफ जानवरों की खाल से आप जूते तैयार करते हैं, तो कौन कौन से जानवरों की खाल से लोग जूते तैयार करवाने के लिए आते हैं? हम तो जो हमारी दुकान पे है, वो हमारी दुकान पे है काऊ लेदर जहाँ, यानी कि बकरी का गाय की खाल हो गई, बकरी हो गई। अगर जो हम सांप की कहें या किसी और चीज़ की कहें, कोबरा कह लो, क्रोकोडाइल वगैरह कह लो, ये टुकड़े हमारे पास लोग ले आते हैं। वो इसलिए कि हमारा हैंडमेड काम है, वो आते हैं, उनको पता है कि यहाँ पे हैंडमेड काम हो रहा है, तो वो कहीं बाहर के मुल्क गए हैं, वहाँ से थोड़ा सा चमड़ा ले आए हैं, फिर हम उनका जूता तैयार कर देते हैं और हमने किए हैं। अजदा आया, एक दफ़ा एक लेकर आदमी आया है, उसमें अजदे में हमने बनाया है, और एक दफ़ा एक क्रोकोडाइल में आया लेकर, वो कहने लगा बना के, तो हमने उसका भी यानी कि लॉन्ग बूट बनाया, अजदे की खाल का बनाया हमने। यानी कि एक यानी क्रोकोडाइल हो गया, अजदा हो गया, और भी ऐसे कई छोटी छोटी चीज़ें ले आते हैं और कहते हैं यार ये फलाने जानवर का है। फिर हम उसमें पीस वगैरह, अगर इतना चमड़ा नहीं होता ना, वो जूते में लगा देते हैं, वो बड़ा खुश हो जाता है। वो कहता है कि चलो मुझे हार्डमेड जूते की ज़बरदस्त एक लुक मिल गई है, पुराने यानी बाहर के जूते की बीच में चीज़ लगी हुई है जानवर यहाँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप चूँकि गाय की खाल या बकरी की खाल से बनाते हैं, तो आप ख़ुद क्यों नहीं मुख्तलिफ जो बेशकीमत जो जानवर हैं, सांप हो गया या क्रोकोडाइल जिस तरह आपने जिक्र किया, उनकी खाल खुद क्यों नहीं फराम करते? वो इसलिए नहीं फराम कर सकते ना, एक तो हम पाकिस्तान में बैठे हैं, दूसरा यहाँ पे ये काम करना गलत बात है। वो आ जाता है हराम में। हम बना रहे हैं हलाल चीज़, हलाल चीज़ के अंदर आके हमारा काम, तो हम हलाल चीज़ ही ढूंढेंगे ना, हम हराम चीज़ को तो नहीं ढूंढ सकते हैं। तो जो आपके पास लोग लेकर आते हैं, वो एक उनका शौक और एक हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम बना रहे हैं, हमारा काम है बना के देना। हम अगर जवाब देते हैं तो वो कहेगा देखो जी आप लेके तो नहीं आ रहे ना, आप बना के दे तो हम दे रहे हैं, तो इसलिए हमें उसको बना के देना पड़ता है। वो क्योंकि हमारा ग्राहक भी है,
اچھا مجھے یہ بتائیے گا، سانپ کی کھال سے بنا ہوا جوتا وہ کیا زیادہ پائیدار ہوتا ہے یا زیادہ دلکش ہوتا ہے دکھنے میں، اس وجہ سے لوگ تیار کرواتے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی خوبی چھپی ہوئی ہے؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک سانپ کی کھال کا جوتا جو کہے گا کسی کو، وہ اس کے لیے زبردست بات ہو جائے گی، یار آپ نے سانپ کی کھال کا پہنا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے اس میں لک تو بنتی ہے، لیکن وہ یہ شخص جو لے کر آتا ہے نا، وہ پاکستان میں کام نہیں کر رہا ہوگا، وہ باہر کے ملک میں کام کر رہا ہوگا، وہاں پہ اس کو مہنگا پڑ رہا ہوگا بناتے وقت، وہ ہمارے میں جو سستا بنوا کے لے جاتا ہے، پہننا اس نے زیادہ وہیں یوز کرنا، یہاں نہیں کرے گا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے بتایا کہ آپ پچھلے 30 سالوں سے اس شاپ پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو اب تک کتنے جوتے آپ تیار کر چکے ہوں گے اگر میں کاؤنٹ کروں تو؟ اگر آپ اس چیز کو دیکھیں گے 30 سال کے اندر، دیکھو جی جوتے تو ماشاءاللہ ہفتے میں ہمارے 10 بھی تیار کریں نا تو مہینے میں جا کے ہزاروں بن جائیں گے، اگر ہم سالوں میں لگائیں تو لاکھوں بن جائیں گے۔ لاکھوں جوتے آپ؟ جی لاکھوں جوتے ہم دستی ہاتھ سے تیار کر چکے ہیں اور لوگوں کو بنائے ہیں، لوگوں نے پہنے ہیں اور انہوں نے ہمیں ویلکم کیا، ہم نے ان کو ویلکم کیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، اب چونکہ چائنا کا جوتا عام ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ نے پہلے ذکر کیا، اور پہلے ہینڈ میڈ تیار کیا جاتا تھا، تو کون کون سی اشخاص، کون کون سی شخصیات، کون کون سے سیاستدان ہیں جن کے آباء و اجداد سے لے کر اب تک ان کی فیملیز آپ سے جوتے بنواتی ہیں؟ یہ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سجاد حسین قریشی صاحب ہیں، جو ان کے والد صاحب سے سجاد حسین، وہ شاہ محمود قریشی کے والد، شاہ محمود قریشی کے والد صاحب، یہ ہمارے سے بنواتے رہ گئے ہیں، جو گورنر رہے ہیں، جو گورنر رہے ہیں ملتان کے، خود آیا کر، وہ خود بھی آ جاتے تھے کبھی، میں ایسے کہوں کہ نہیں آ جاتے تھے، لیکن زیادہ ان کے نوکر وغیرہ آتے تھے، وہ بنوا کے لے جاتے تھے، اور انہوں نے ہمارے سے 2-3 سال نہیں بلکہ 4-5 سال جوتے بنوائے ہیں، اور وہ جوتے پہننے میں بڑا خوش ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دستی ہاتھ کی کمفرٹیبل چیز ہمیں مل رہی ہے تو ہم کیوں نہ پہنیں۔ تو وہ کس قسم کا جوتے کی فرمائش کیا کرتے تھے؟ وہ زیادہ پہنتے تھے غرغابی ٹیپ، موکیشن ٹیپ، ہاں اس قسم کی جوتے ہوتے تھے جن کے اندر یعنی کہ بالکل چمڑا ایسا ہوتا تھا جیسے کہ نرم ہوتا ہے، وہ اس چیزوں کی پہننا پسند کرتے تھے۔ اب جو وزیر اعظم، جو سابق وزیر اعظم کے بہت ہی قریب رہ چکے ہیں، عامر ڈوگر صاحب، وہ بھی آپ سے جوتے بنواتے ہیں؟ ہاں وہ بھی ہمارے سے آئے ہیں، بنوا کر لے کر گئے ہیں، پھر انہوں نے اپنے نوکر بھیجے ہیں، وہ بھی بنوا کر گئے ہیں۔ وہ زیادہ پسند کرتے تھے بند شوز، لیسز والا، انہوں نے یہ پسند کیا، انہوں نے یہ بنوایا۔ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کوئی وزیر اعلیٰ ہو اور وزیر اعلیٰ جیسے منصب پر فائز ہونے کے باوجود وہ یہاں آئے، آپ سے جوتے بنوائے، یہ آپ کے لیے بڑی، یہ ہمارے لیے عزت بہت عزت ہے ہمارے لیے، لوگ تو ان کو ملنے کو ترستے ہیں، وہ ہمارے پاس آتے ہیں، یہ ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہم کرتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ افسر بھی ہیں ہمارے عام آرمی میں بیٹھے ہیں نا، کچھ افسر لوگ ایسے بھی ہیں جو ہماری محبت میں اٹھ کے آ جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہمیں بلا لیتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں، یہ ان کی محبت ہے۔ مگرمچھ کی کھال سے جوتا تیار کیا جاتا ہے، مگرمچھ کی کھال بھی کبھی کوئی بندہ لایا کہ مجھے تیار کر؟ ہاں مگرمچھ کی کھال تو نہیں لے کر آیا، لیکن اس کی ایک یعنی کہ کاپی جیسے کیلو کروکوڈائل اس قسم کی وہ آرٹیفیشل میں آ جاتی ہے، اس قسم کی لے کر آئے، اس میں ہم نے کئی جوتے بنائے ہیں، کیونکہ ہاں مگرمچھ کی کھال کیا میں نہیں کہہ سکتا، کیوں کہ مگرمچھ کی کھال، یعنی کوئی شخص آپ کے پاس مگرمچھ جیسی کی اسکن جیسی دکھنے والی کھال لے کر آیا آپ؟ ہاں جی آیا ہے، لیکن ہم نے وہ ہمارے پہ بنی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ جو چمڑا کا جو سختائی ہوتی ہے نا وہ ہمارے سے نہیں بنی ہے، اسی کی حساب میں کوئی اور چیز لے کر آ گیا وہ ہم نے بنا کے دے دی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، آپ سے بنا ہوا جوتا میں اگر آپ سے تیار کرواتا ہوں، زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ تک وہ چل سکتا ہے اگر میں اس کو روٹین وائز روزانہ کی بنیاد پہ تھوڑا تھوڑا استعمال کروں، آفس چلا جاؤں؟ یہ جوتے دیکھو میری بات سنو، لیدر کے جو جوتے ہوتے ہیں نا ہینڈ میڈ، ان کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ جلدی ٹوٹ جائیں گے، آپ ان کو 1 سال کیا 2 سال ان کو جیسے مرضی پہن لو۔ اب جیسے یہ وقت جا رہا ہے نا، میڈیکل ریپ والے آتے ہیں، اب ان کا زیادہ چلنے کا کام ہے، یہ ہمارے پاس میرا جہاں تک اندازہ ہے نا کہ ملتان کے اندر جتنے بھی ہیں نا یہ میڈیکل ریپ میں کام کرنے والے، یہ ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہمارے میں 100 میں سے نا 75% تو ہمارے پہ لوگ آتے ہیں، وہ کس لیے جس لیے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم سارا دن چلنے کا کام ہے، ان کے 2 سال کیا 3 سال بھی چلتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اگر زیادہ سے زیادہ لانگ ٹائم شوز کی لائف کی بات کی جائے، کتنا عرصہ تک آپ کا جوتا چلتا ہے؟ یہ ہمارا جوتا چلنے میں تو میں نے بتایا نا کہ 2 سال 3 سال تو ہمارا جوتا کہیں نہیں جاتا، اس کو پالش کرو پہن لو، پالش کرو پہن لو، کیوں لیدر ہے، لیدر نے کہاں جانا ہے۔ اس جوتے کو اگر کوئی لوگ کم پہنے، جیسے کہ بھی دفتر سے گیا اتار دیا، تو ایسے بھی ہیں، وہ آتے ہیں، وہ کہنے لگے آپ کے جوتا 10 سال ہو گئے ہم نے پہنا ہے، 10 سال سے چل رہا ہے جوتا آپ کا، 10 سال 10 سال چل رہا ہے۔ کہنا بڑا آسان ہے، 10 سال ایک بڑا ٹائم ہوتا ہے، بہت ٹائم ہوتا ہے۔ ہمارے
ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کسٹمر, ایسی بات نہیں ہے, وہ آگے بڑے خوش ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ نے دیکھو فلانی چیز بنا کے دی تھی نا, اب مجھے بنا کے دو, میں لے کے جاتا ہوں بنا کے. ہمارے پاس تو یہاں سے ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو کہ باہر کام کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ یار وہاں پہ ملے گی یعنی کہ ڈالروں میں یا یعنی کہ ریالوں میں یا پاؤنڈ میں ملے گی, ہم یہاں سے ہزاروں میں بنا کے لے جاتے ہیں, اور وہاں جا کے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو یہاں پہ اگر 50,000 کی تو میں 10,000 کی لے کر آیا ہوں, اور اس کی بنسبت وہ خوش بھی ہوتے ہیں اور ہماری پبلسٹی بھی ہوتی ہے, دیر پا چلنے اور والے. وہ دیر پا بھی چلتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, میں سانپ کی کھال لے کر آتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے جوتا تیار کر دیں, تو اس کی کیا قیمت ہوگی؟ ایک جوتا تیار کرنے کے کتنے پیسے آپ چارج کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں دیکھوں گا کہ ہاں بھی یہ بننے والا ہے کہ نہیں. اگر وہ بن بھی جائے گا یا بنا بھی دوں گا نا میں اس کو, پھر میں زیادہ سے زیادہ یہ کروں گا 7,000 یا 8,000 میں بنا کے دے دوں گا اس کو. ہاں اس سے زیادہ نہیں میں دوں گا, کیونکہ دکانداری کا حساب کتاب میں نے دیکھنا ہے. اگر میں کہوں جی میں نے 20,000 لینا ہے تو پیسے والا ہو اگلے کہ ٹھیک ہے جی بنا دو جی, نہیں, لیکن میں اپنے حساب سے 6-7,000 کا میں بنا کے دے دوں گا اس کو. تو ایک جوتے کو تیار کرنے میں کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے, کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ ایک جوتے میں میرے حساب سے یہ 1 ہفتہ یا 6 دن سمجھ لو, 1 ہفتہ ہی سمجھ لو. 6 دن تک متواتر ایک ہی جوتے پر کام کر, ایک ہی کام ہاں ہوتا رہتا ہے, کیونکہ 3 جگہ میں جاتا ہے جوتا یہ. 2 دن میں نے بنا دیا, 2 دن اس نے بنا دیا, 2 دن ہو گئے. سوکھنے بھی تو ہوتا ہے نا, اس نے لیدر ہے نا, لیدر نے سوکھنا بھی ہے. اب لیدر یہ تو نہیں ہے کہ اٹھایا لیدر کو بنا دیا. آپ نے بتایا کہ 3 لوگوں کے پاس جوتا جاتا ہے, پھر جا کے تیار ہوتا ہے, پھر گاہک پہنتا ہے. مجھے ذرا اس کا سینیریو بتائے گا, پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے, دوسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے, اور تیسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ پہلا سٹیپ تو یہ آ گیا نا کہ میرے پاس آئے گا پیس چمڑے کا, میں نے اس کو دیکھنا ہے کہ ہاں بھی اس میں سے بننے والا ہے یا نہیں بننے والا. اگر بننے والا ہے بھی صحیح, اس کی پھر میں نے کٹنگ کرنی ہے, ڈیزائن کا پیٹرن کاٹنا ہے, پھر میں نے اپر تیار کرنا ہے. اپر تیار کرنے کے بعد میں نے 2 دن لگا دیے. 2 دن کے بعد جائے گا جو نیچے کا سول تیار کرے گا. یہ اوپر کی ڈیزائننگ تیار ہو گئی ہے, اوپر کی ڈیزائننگ کے بعد اب جائے گا باٹم کے بعد جو نیچے کا تیار ہوگا, 2 دن وہ لگا دے گا. پھر اس میں آخری مرحلہ آئے گا فنش مین کا. فنش مین نے کہنا ہے یار یہ بھی سوکھا نہیں ہے, ابھی ذرا گیلا ہے. اس کے بعد جا کے بھی 1 دن رہے گا, دوسرے دن وہ فنش کرے گا. 6 دن اس طریقے سے ایک جوتے میں ہمارے لگ جاتے ہیں. تو آج کل مشینی جوتے استعمال کیے جا رہے ہیں, مشینی جوتے پہننے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ آپ تو ہینڈ میڈ جوتے تیار کریں. دیکھو جی, مشینی جوتے والوں کو یہی کہیں گے کہ اگر آپ جوتے اپنے تیار کر رہے ہو نا, تو میری یہ گزارش ہے, یہ عرض ہے کہ اس میں مٹیریل اچھا اور اس میں پائیدار, اور دوسرے نمبر پہ کوشش یہ کرو کہ آپ کی جو چیز اس میں لگے نا باہر کے ملکوں کی نہ لگے, پاکستان کی استعمال کریں. اس میں پاکستان کی چیز استعمال کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا ذہن بھی مطمئن رہے گا, اور جو پہننے والا ہوگا وہ بھی مطمئن رہے گا کہ یار میں نے چیز اچھی پہنی ہے. بہت اعلیٰ. یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت پیغام دے رہے ہیں کہ جو بھی شوز میکر ہیں, جوتے بنانے والے ہیں, مشین میں جوتے تیار کرتے ہیں, انہوں نے یہ گلہ نہیں کیا کہ آپ کے آنے سے ہینڈ میڈ جوتوں کی مانگ میں کمی آئی ہے, بلکہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ پاکستانی پروڈکٹ کو فروغ دیں.